بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے وہ ہر طرح کی فراڈ، دھوکہ، چال بازی اور ممبران کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اپنا ثانی رکھتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی کوآپریٹو سوسائٹی یا کسی کی ذاتی سوسائٹی اگر ان کو دیکھیں تو وہ ممبران کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھتے ہیں اور ان سے جو وقتاً فوقتاً جو معلومات ہے وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ جو ممبران ہے وہ ان سے سیٹسفائی رہتے ہیں اور جو پرابلم بنتی ہیں وہ کم از کم ممبران کو معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری اس جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے لیے تو پروپیگنڈا کرنا اور گمراہ کرنا وہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، ہم 16 دسمبر کو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے متعلق آپ کو جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ دینا مناسب سمجھتے تھے، اور آج ہم اس ویلاگ کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس پٹیشن میں دائر کی گئی تھی اور جن کو وہ فائدہ ہونا ہے وہ بھی، اور جن کو یہ لیے نقصان دہ وہ بھی، انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے وہ ایک خبر جو گروپس میں دی جاتی ہے جس کی تردید جو ہے وہ ABN نیوز کے اندر جو ایک کلپ آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس خبر کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو گروپس میں آئی کہ تمام معزز ممبران فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور نیشنل اسمبلی کو آج کے کیس سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے کہ معزز جج محسن اختر کیانی صاحب نے کرمنل اوریجنل نمبر 73/2023 کی آج کی سماعت میں دونوں سوسائٹیز کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے حوالے ہونے کے احکامات جاری فرما دی ہیں۔ ناظرین، یہ خبر جو ہے ABN نیوز نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ اچھا، یہ مزید ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو چودھری محمد طفیل صاحب ہیں یہ اس کیس کے پٹیشنر ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن 28 نومبر 2025 کو بذریعہ CM ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی جس میں پٹیشن کی جلد سماعت کی درخواست بھی شامل تھی۔ معزز عدالت نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے سماعت کی تاریخ 16 دسمبر 2025 مقرر کی، جس پر آج سماعت عمل میں آئی۔ ناظرین، یہ ایسے کمال کی بات نہیں ہے کہ 28 نومبر کو ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے اور یہ جو چودھری محمد طفیل صاحب ہیں ان کا تعلق نیشنل اسمبلی سے ہے، اور آپ دیکھیں پھرتیاں دیکھیں کہ جہاں پہ یہ پٹیشن 28 نومبر کو لگی اور اس کی جو ڈیٹ تھی وہ کہیں اپریل میں چلی گئی، لیکن اس کو جلد سماعت کے لیے لگایا گیا، اور کمال کی بات ہے کہ یہ 16 دسمبر کو جو ہے یہ پٹیشن جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور اس کے اوپر جو فیصلہ تھا وہ بھی ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق اس کیس کی آئندہ سماعت جو ہے 14 اپریل 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، تھوڑا سا جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو چودھری طفیل ہیں ان کے بارے میں ہماری معلومات کے مطابق یہ CM پٹیشن نیشنل اسمبلی سوسائٹی کے ممبر چودھری محمد طفیل کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹ کھلوانے، ٹرانسفر اوپن کرنے اور دیگر متعلقہ امور کو کھلوانے کی استدعا کی گئی تھی۔ یہ ناظرین حقیقت میں تو یہ جو ہے یہ دونوں سوسائٹیوں کی طرف سے کھیل کھیلا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا جو باضابطہ آرڈر تھا وہ جاری ہوتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 18 تاریخ آ گئی، یعنی اب 16 تاریخ کا جو فیصلہ ہے آرڈر شیٹ آتے ہوئے اس کے اندر اتنے کٹس اینڈ پیسٹ تھے کہ اس کو جاری کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم فریم چاہیے تھا، کیونکہ جو محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا اس کے مطابق تو سوسائٹی کے جو تمام معاملات ہیں CDO کو ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے، لیکن 18 تاریخ کو اس کا آرڈر شیٹ آئی تو اس میں کمال کی تبدیلی تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ ناظرین اور جو ہمارے ممبرز ہیں ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جب یہ آرڈر شیٹ سامنے آئی تو اس کا جو خلاصہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ CDA کے ڈائریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیز نے 24/11/2025 کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے NOC کے اجرا کے لیے یہ جو CDA کی طرف تھا اس کے جو مین ہیڈنگ تھی اس میں ایک مستقل تکنیکی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی 8 رکن پر مشتمل ہے۔ اس کے اختیارات اور ذمہ داریاں TORS نوٹیفیکیشن کے پیرا نمبر 4 میں درج ہیں، اور CDA نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ 22/12/2025 تک یہ اس سے پہلے تکنیکی رپورٹ جمع کرا دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ جو اس کے اندر جو مین آپ کے ساتھ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ تھا کہ باہمی تصفیہ FECH اور NECHS نیشنل اسمبلی اور فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ کے وکیل نے
29/10/2025 का हुक्मनामा पेश किया, जो नेशनल असम्बली मुअज़्ज़ज़ सीनियर सिविल जज के अदालत में एग्जीक्यूशन दरख्वास्त में जारी हुआ। दोनों सोसाइटियों यानी फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नेशनल असम्बली ने एक सेटलमेंट डीड तस्फिया नामा जमा करवाया। ये तस्फिया 18/1/2018 के सालसी जो एग्रीमेंट था उसके तसलसल है। तस्फिया के मुताबिक फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने वजाहत या रजामंदी जाहिर की है कि 100 दिनों के अंदर जिना गार्डन में फ़ेज़ 1 के अंदर 434 प्लॉट और फ़ेज़ 2 के अंदर 200 प्लॉट जो हैं नेशनल असम्बली के हवाले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, कमाल की बात है कि ये 200 प्लॉट्स का जो धंधा था, ये 200 प्लॉट्स का जो ये इशू था, ये तो 2023 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ, जो 50 करोड़ का इवज़ जो है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव और नेशनल असम्बली की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, इन्होंने वो 50 करोड़ खाने के चक्कर में ये तस्फिया किया आपस में कि हम 200 प्लॉट देंगे। लेकिन अब देखें कि 2018 के इस एग्रीमेंट में ये जो अब यहाँ के जो पेश किया जा रहा है, वो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 200 प्लॉट है और 434 प्लॉट है, हमने 100 दिनों के अंदर जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग की मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया कि वो 100 दिनों के अंदर ये प्लॉट दे सकते हैं। नाज़रीन, मुझे हैरत होती है कि यहाँ पे क्या मेंबरान बेवकूफ़ हैं या अदालत गुमराह हो चुकी है, या अदालत को आप गुमराह करना चाह रहे हैं कि आप इस फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव के जो मेंबर थे, जिनकी सीनियरिटी के चक्कर में आपने लोगों को गुमराह किया, आज उनको नए गुमराही में डाल रहे हैं कि हम 100 दिनों के अंदर जो है वो 634 प्लॉट दे सकते हैं। ये कमाल नहीं बात है? यानी ये मेंबरान की और अदालत की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कुछ तो पर्देदारी है जिसमें ये सारा खेल खेला जा रहा है। नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो अपनी आंखें और अपने हवास जो है वो खुले रखें, ताकि आने वाले दौर के अंदर जो आपके साथ एक नया फ्रॉड खेलने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को हक़ाइक़ के साथ समझने की कोशिश की जाए। नाजरीन, इसमें कुछ अहम नुक्ते थे जो इसमें बताना बहुत ज़रूरी थे, जो ख़ास तौर पर इस ऑर्डर शीट के अंदर आए। इस तस्फिये के लिए जनरल बॉडी AGM की मंजूरी पेश नहीं की गई, यानी इसके अंदर ना कोई AGM की मंजूरी पेश की। दोनों सोसाइटीज़ पर ये दावा कर रही हैं ये सिर्फ सालसी अवार्ड 2018 के मुताबिक अमल कर रही हैं, किसी ने भी अलहदा AGM की मंजूरी नहीं ली। यानी आप देखें कि ये जो ड्रामा खेला जा रहा है, जो मेंबरान जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबरान हैं, उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं, लेकिन ये खेल इसलिए खेला जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई मज़ीद टाइम लिया जाए अदालत से। और जो इन्होंने बैक डेटेड पे काम किए हुए हैं, इसमें दोनों सोसाइटी शामिल हैं। इसमें नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी शामिल है, और जो जिना गार्डन यानी फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो भी शामिल है कि किसी तरह हमें कुछ मज़ीद टाइम दे दिया जाए और सोसाइटी के जो अलॉटमेंट्स हैं या उसमें ट्रांसफ़र हैं वो खोल दी जाए। लेकिन अदालत में ये सारी चीज़ें गुमराह करने के लिए पेश की गई, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी इन तमाम टैक्टिक्स को और इन तमाम हरबों को समझते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें तीसरा पॉइंट था कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हदायत कर दी गई है। अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हुक्म दिया गया है कि सालसी मुआहदे और बाहमी तस्फिया नामा दोनों का मुकम्मल जायज़ा लेकर कानूनी हैसियत का तयन करें, और इस केस को मज़ीद जो समात है वो 14 अप्रैल 2026 तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, इसके अंदर एक और CM डाली गई थी, जो CM नंबर है 15/2025 अबूरी हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने की दरख्वास्त। यानी इसके अंदर जो CM 15/2025 डाली गई थी, उसके हुक्म को ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है। इसमें यह था कि 4/3/2024 के हुक्म के तहत अदालत ने अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफ़र लेटर या प्लॉट्स की हैसियत में किसी भी किस्म की तब्दीली पर मुकम्मल पाबंदी रखी थी। नाज़रीन, ये वही बात है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 4/3/2024 को इन तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके बाद टिल यानी जब तक ये मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, इनके बहुत सारे लेटर्स जो हैं, कुछ तो हमने अदालत में पेश कर दी हैं जो पुरानी डेट्स के अंदर उनको अलॉट किए गए। लेकिन बदकिस्मती देखें कि जो इसमें जो FBR का जो टैक्स जमा करवाया गया है वो अगस्त में भी जमा किया है 2025 में, और अप्रैल में भी 2025 में जमा हुआ, और इस तरह स्टिल जो है वो अगस्त, नवंबर, दिसंबर तक जो है ये टैक्स जो है पे किए जा रहे हैं। लेकिन जो इसके साथ इसमें जो एक सेट बनता है जिसमें कुछ स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है, वो भी कमाल की बात है कि वो भी नई डेट्स में काम हो रहा है, लेकिन इश्यूज़ जो हैं उनको पुरानी डेट्स में किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फोरेंसिक ऑडिट में सामने आ जाएंगी, और इस पर हम पूरी जो है वो मेंबरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये फोरेंसिक ऑडिट होगा तो ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। नाज़रीन, इसी हुक्म के मुतालिक आपको, क्योंकि इसकी कैंसिलेशन के लिए या ये सारी चीज़ें ओपन करवाने के लिए दोनों कमेटियाँ, नेशनल असम्बली
اور فیڈرل امپلائیز کی جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ دونوں کی یہ درخواست کی گئی کہ یہ عبوری حکم نامہ ختم کیا جائے ان دونوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے 2800 ممبران متاثر ہو رہے ہیں۔ 19/10/2025 کا وہی تصفیہ نامہ دوبارہ دیکھا جس میں FECH نے اپلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت میں یہ بھی تھا کہ اس تصفیے کی فریق مخالف نے تردید نہیں کی، یعنی اگر نیشنل اسمبلی نے اس موقف کو اختیار کیا ایک CM ڈلوانے کے بعد، لیکن فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یعنی اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں قبول کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیا کمال کی بات ہے کہ وہاں پہ ان تمام چیزوں کو دونوں جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹیاں ان دونوں نے آن کیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں پہ جو سیکٹری فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور باقی جو ان کے ممبر وہاں پہ کھڑے تھے یا ان کے وکلاء تھے، انہوں نے اس کو من و من تسلیم کیا۔ اور یہ دیکھیں ظلم جو ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبر کے ساتھ ہے، جس کو ہم بار بار اسی بات کے اوپر جو ہے زور دے رہے ہیں کہ ظلم آخر کب تک جاری رہے گا۔ یہ جو متاثرین ہیں جو عرصہ دراز سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ان کے ساتھ آپ ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ نے اس کیس کو دائر کر کے آپ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح یہ ٹرانسفریں کھل جائیں، کسی طرح الاٹمنٹ کھل جائیں، کہ آپ بیک ڈیٹڈ کے جتنے کیسز آپ نے کی ہیں، لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر دیے ہیں، وہ سارے، کیونکہ آپ کے پاس ایک لسٹ پڑی، اگر آپ کو ایک دن کا موقع بھی ملتا ہے تو آپ وہ تمام لیٹر منگوا کے ان کو نئی ڈیٹ میں نئے لیٹر ایشو کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا وہ جو بیانیہ تھا وہ بھی زندہ ہو جائے گا، اور جو آپ نے جھوٹ بولے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے ہیں، لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا ہے، لوگوں کو اس فراڈ کے اندر پھنسا دیا ہے، کہ اب ان کا مستقبل جو ہے وہ بند دروازے کی طرف جو ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں جو ہم اس رپورٹ کے متعلق جو ہے نیشنل اسمبلی نے تحریر رپورٹ جو دی، اس میں FECH جو ہے اس نے جو اس کو تسلیم کیا، اس میں 434+200 پلاٹس حقیقت میں منتقل کیے ہیں یا نہیں، اس رپورٹ کے بعد عبوری حکم امتناعی ختم کرنے یا برقرار رکھنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ محسن اختر کیانی کا جو آرڈر تھا، انہوں نے فی الحال جو ہے یہاں تک جو ہے جو الاٹمنٹ یا ٹرانسفر یا کسی طرح کی پوزیشن یا پلاٹ کی جو چینج ہے، یا جو LOP کے اندر جو پلاٹ دے دیے گئے ہیں یا ایمینٹیز ہے، اس کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ پابندی برقرار رکھی۔ یعنی آخر میں ان کو یہی کہا گیا ہے پابندیاں برقرار ہیں، کوئی الاٹمنٹ یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اصل فیصلہ اور یہ جو رپورٹ ہے وہ رجسٹرار کوآپریٹو یعنی DC صاحب یا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ حکم نامہ بھیج دیا گیا ہے، اور اس سے رپورٹ مانگی گئی ہے کیا اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا اس کی پاسبلٹی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو اگلے 100 دن کے اندر یہ پلاٹ دے سکتے ہیں۔ ہماری رجسٹرار کوآپریٹو یا DC عرفان نواز محمد صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را ممبران پر رحم کریں، اپنے ادارے کو ان کالی بھیڑوں سے بچائیں جنہوں نے یا جن کی چھتر چھایا کے اندر یہ تمام کرائم یا جرائم ہو رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، تاکہ یہ جو ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور آپ اس تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں، قیامت والے دن بھی آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن آج یہ ممبران آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور حقائق پر فیصلے کیے جائیں، تاکہ یہ ممبران آپ کے لیے یہ دعائیں بھی دیں گے اور آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ عزت اور صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنا گارڈن نیشنل اسمبلی ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے LRTs کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی نے سیٹلمنٹ معاہدہ عدالت میں پیش کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی مدثرین کو ریلیف اور گنجائش دیے بغیر سیٹلمنٹ معاہدے پر برہم۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا کہ متاثرین برسوں سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی۔ عدالت کا اختیار ہے توہین عدالت کی کارروائی کر کے 6 ماہ کے لیے سوسائٹی کے ایگزیکٹو کو جیل بھیج دیں۔ 100 دن کا وقت دے رہے ہیں، متاثرین کو شامل کر کے سیٹلمنٹ معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 100 دن کے اندر LRTs کو پلاٹ دے کر رپورٹ جمع کروائیں۔ پہلے جوائنٹ وینچرز کا معاہدہ کیا گیا، اب یہ معاہدہ کر لیا گیا۔ ہم متاثرین کو سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوسائٹیز کے ایگزیکٹو کے خلاف کیس ہے۔ وکیل ہاؤسنگ سوسائٹی نے کہا کہ سیٹلمنٹ معاہدے کی 6 شرائط پوری کرنی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ شرائط پوری کرنا آپ کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ عدالت نے ہدایات کے ساتھ کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی۔